اظہر رشید صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر آپ کا تعلق پاکستان کے کس صوبے سے؟ میں جی بیسیکلی کے پی ہزارہ سے بلانگ کرتا ہوں جی. کے پی کے ہزارہ مانسہرہ جی. سر آپ کو شعبہ قانون کی طرف آنے کا خیال کیسے آیا؟ خیال تو شاید نہیں آیا جی کیونکہ یہ آئی واز بورن انٹو اٹ. میرے والد صاحب وکیل تھے اپنے بعد میں ایک لیڈنگ سول کاؤنسل تھے. تو ان کی خواہش تھی کہ ان کا 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا وکیل بن جائے. تو وہ پورا میرے نام پہ نکلا تو میں نے یہ پروفیشن جوائن کیا. لیکن آفٹر جوائننگ دا پروفیشن مجھے یہ پتہ لگا کہ یہ ایک بہت ہی اچھا پروفیشن ہے. سر کیریئر کے اس زمان میں کن شخصیات نے آپ کی رہنمائی کروائی؟ سب سے پہلے تو میرے والد صاحب جی. وہ ایک بہت ہی لیڈنگ فگر تھے اپنے پروفیشن کے اندر اور پھر اچھے انسان بھی تھے اور ہمیشہ اپنی ایگزامپل سے لیڈ کرتے تھے. تو سب سے پہلے تو میں ان کو کریڈٹ دوں گا کہ جو کیریکٹر بلڈنگ تھی, جو پرسنالٹی بلڈنگ تھی, وہ ان کی وجہ سے ہوئی. پھر اس کے بعد میں یہ نام لوں گا مرحوم سردار خان صاحب کا, جو کہ کے پی کے ایک بہت ہی پرومیننٹ وکیل تھے اور میں ان کے ساتھ رہا بھی, اور وہ بعد میں اٹارنی جنرل بھی رہے پاکستان کے, اور انفیکٹ اس سے پہلے وہ پشاور ہائی کورٹ کے جج بھی رہے تھے. تو ان سے بہت کچھ سیکھا. پھر قاضی جمیل صاحب جو ہیں ہمارے لیڈنگ ایک لائر تھے کے پی کے سے, اور یہاں پر اٹارنی جنرل بھی پاکستان کے رہے 3 سال. تو قاضی جمیل صاحب کے ساتھ بھی میں رہا, ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملا. تو یہ 2-3 لوگ تھے جو میری زندگی میں جنہوں نے بڑا انفلوئنس کیا. سر سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کا سفر آپ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ وکالت ایک ڈیفیکلٹ پروفیشن ہے, اتنا آسان نہیں ہوتا یہ سفر. آپ کو اپنے سے بہت محنت کرنی پڑتی ہے, بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. یہ اسٹرگل کئی فرنٹس پہ ہوتی ہے جی. اکنامک فرنٹ بھی ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو سیکھنا بھی ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں آتی. لا از اے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ, اٹس لائک این اوشن, اور آپ کو بڑی محنت کے بعد آپ سپریم کورٹ تک پہنچ سکتے ہیں, سپریم کورٹ میں پہنچتے ہیں آپ. اور میرا یہ خیال ہے کہ وکالت کے اندر شارٹ کٹ کوئی بھی نہیں ہے. اگر somebody is looking for a short cut تو میرے خیال میں وہ ناکام ہی ہوگا, اس نے کامیاب نہیں ہونا, اسپیشلی ان ٹرمز آف ریپوٹیشن. تو سر آج کل آپ کس نوعیت کے مقدمات کر رہے ہیں؟ میں جی تقریباً ہر قسم کے مقدمات کر سکتا ہوں. میں چونکہ لا آفیسر بھی رہا ہوں کے پی کے کے اندر فار آلموسٹ 5 ایئرس, تو میں کرمنل سائڈ بھی ڈیل کر سکتا ہوں. سول تو میرا سبجیکٹ ہے ہی ہے, کانسٹیٹیوشنل بھی کرتے ہیں. آپ کے پاس سب سے زیادہ کن نوعیت مقدمات؟ مینلی سول کیسز آتے ہیں میرے پاس ایپلیٹ سٹیج پہ, ہائی کورٹ اور وہ سپریم کورٹ کے لیے. اور جو میری فرم ہے وہ ٹرائلز بھی کرتی ہے, ہائی کورٹ بھی بچے جاتے ہیں, اور سپریم کورٹ میں خود کرتا ہوں. سر وکلا کا اپنے کلائنٹ کے ساتھ شاندار کردار. سوال یہ ہے کہ وکلا اپنے کلائنٹ کے مسائل کے حل کے لیے سماعت کے وقت انصاف کے کٹہرے میں کیا رول ادا کرتے ہیں؟ سر دیکھیں جی, اس کو یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس کا جواب سم اپ کرنا ذرا ڈیفیکلٹ ہوگا. میرے نظر کے اندر وکیل کا بہت بڑا کردار ہے انصاف کے حصول کے لیے. اگر وکیل سنسیئر ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ, اپنے کلائنٹ کے ساتھ, تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اپنے کلائنٹ کے لیے. اور بیسک خلوص نیت اور ہارڈ ورک ہی کام آتی ہے. دیکھیں, irrespective of the fee that you have taken from your client, آپ کو اپنا جو بھی آپ نے پیسہ لے لیا اس کو جسٹیفائی کرنا ہے, اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کلائنٹ خود اپنا کیس کر رہا ہے, آپ کو اس کے شوز میں ڈالنا پڑتا ہے.
اور پھر تب جا کے کوئی بات ٹھیک بنتی ہے، کیونکہ کسی کے لیے کسی اور کے حق کے لیے جنگ کرنا ذرا مشکل سا کام ہوتا ہے. تو سارے وکلا میرے خیال میں اس ایک تگدو ہے، ایک ان اینڈنگ اسٹرگل ہے جس میں وہ اپنے کلائنٹس کے لیے وہ دن رات محنت کرتے رہتے ہیں. اور میرے خیال میں کوئی بھی سسٹم وکیل کے بغیر چل نہیں سکتا ہے. کوئی بھی ملک، کوئی بھی سسٹم. سر، ماضی اور آج کے عدالتوں کی کارکردگی، جج صاحبان کے فیصلوں اور خدمات میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے جب اپنا کیریئر شروع کیا تھا تو یوں فیل ہوتا ہے کہ اس وقت شاید زیادہ محنتی وکلا بھی تھے، جج بھی زیادہ محنتی تھے، کیونکہ وکلا اور جج صاحبان ایک ہی چیز کے دو نام ہوتے ہیں، ایک ہی سسٹم کو وہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو دونوں کو بہت ایمانداری اور محنت سے کام کرنا ہوتا ہے. اور یوں فیل ہوتا ہے کبھی کبھی کہ انکلوڈنگ مائی سیلف کہ ہمارا جو ہارڈ ورک کا اسٹینڈرڈ ہے وہ نیچے چلا گیا ہے. اور اسی حوالے سے پھر ججمنٹس بھی جو جج صاحبان رینڈر کرتے ہیں وہ اس پائی کی نہیں ہے جو 90s سے پہلے آپ لوگ دیکھتے تھے آپ کو. تو لیکن اس میں یہ مینشن کرتا ہوں کہ ابھی بھی ہماری عدالتوں کے اندر جو آزاد جموں کشمیر سے جو ججمنٹس آتی ہیں وہ بہت اچھی آ رہی ہیں ایون نا، اور کمپیٹ کر رہی ہیں وہ ریسٹ آف پاکستان کے ساتھ. اور وہاں کے کشمیر میں جو ہمارے برادران پریکٹس کر رہے ہیں وہ، اور جو جج صاحبان ہیں ان کی ماشاءاللہ کوالٹی آف ڈیلیورنس بہت اچھی ہے. اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اس چیز کو. سر، چیف جسٹس صاحب کا بیان، ماضی کی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے. غلطیاں تو میرے خیال میں ہر شخص کرتا ہے، اور انسان تو یہ کہا گیا ہے کہ انسان خطا کا تو پتلا ہے. تو لیکن کیوں نہیں تسلیم کرنے چاہیے؟ جوڈیشل مسٹیکس بھی ہوتی ہیں، جوڈیشل بلنڈرز ہوتے ہیں. تو اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آرٹیکل 187 کے اندر سپریم کورٹ کو پورے پاورز ہیں کہ وہ کمپلیٹ جسٹس بھی کرے، اور اگر پریویس کچھ ججمنٹس ایسی ہیں جن کو وہ اٹھا کے ریکٹیفائی کرنا چاہتے ہیں ان کے خیال میں کہ یہ اس وقت کے حساب سے تو شاید ٹھیک ہو لیکن آج کے حساب سے یہ ٹھیک نہیں ہے، they cannot be quoted as a precedent. تو وہ میری نظر میں، میری رائے میں تو یہ بالکل درستگی ہونی چاہیے اور ہو سکتی ہے. سر، پاکستان کی عدالتوں میں تقریباً 25 لاکھ سے زائد کیسز التوا کا شکار، کلائنٹ پریشان، انصاف سے محروم، ذمہ دار کون؟ دیکھیں جی، ذمہ داری میرے خیال میں کسی ایک دو سٹیپ پہ نہیں ڈالی جا سکتی. ذمہ دار وکلا بھی ہیں، ذمہ دار عدالتوں کا جو نظام اس وقت رائج ہے وہ بھی ہے، کسی حد تک شاید ہمارے جج صاحبان بھی ہوں، کیونکہ اتنا زیادہ پینڈنسی ہے، ججوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، ان کے لیے ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ ایک دن کے اندر وہ 50 یا 100 کیس سن کے اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو ایک ہیومن لمیٹیشن بھی آ رہی ہے اس کے اندر. اور ہم لوگ بھی ایٹ اے فالٹ ہیں کہ ہم لوگ بھی اس طرح محنت نہیں کریں جس طرح ہمیں جسٹیفائی کرنا چاہیے اپنا رول. سر، جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا جج صاحبان کی کمی، عدالتوں میں جج صاحبان کی کمی، حال ہی میں سپریم کورٹ سمیت ہائی کورٹ کے جج صاحبان مستعفی ہوئے، اندرونی کہانی کیا ہے؟ دیکھیے جی، اس کے بارے میں تو مجھے کوئی علم نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ. لیکن جب بھی سیٹیں خالی ہوتی ہیں جوڈیشری کے اندر تو اس کا ایک میکانزم ہے، اس میکانزم کے تحت اپوائنٹمنٹس نہیں آ جاتی ہیں. ریسنٹلی اپوائنٹمنٹس بڑی سلو ہیں، اور ابھی بھی جب سردار طارق مسعود صاحب جب گئے ہیں تو ان کی ریفرنس کے اوپر ہماری طرف سے، بار کی طرف سے بھی اور اٹارنی جنرل کی طرف سے بھی یہی بات آئی ہے کہ ججز کی تعداد ہائی کورٹس میں بھی کم ہے اور سپریم کورٹ میں بھی کم ہے ریکوائرڈ سے. تو اس کا کچھ کیا جائے.
اور میرے خیال میں پازیٹیولی the present Chief Justice is thinking about it. میرے خیال میں وہ یقیناً کچھ نہ کچھ اس پہ کریں گے. سر آپ کے خیال میں عدالتوں میں ٹرائل آئین کے بنیادی حقوق کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں؟ دیکھیے جی موسٹ آف دا ٹائم یس. انصاف جو ہے وہ ہماری ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انصاف شاید سلو ہے, اس کا پروسیس کمبرسم ہے, ایکسپینسو ہے, اور ڈیلیز ہیں بہت زیادہ, لیکن نان دا لیس جب فیصلے ہوتے ہیں تو جنرلی ٹھیک ہی ہوتے ہیں. سر ملزمان کو سزائیں اسلامی اصولوں کے مطابق دی جاتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جی اس کو مذہب کو لینڈ لا کے ساتھ آپ نے کنفیوز نہیں کرنا. پاکستان کے اندر کچھ قوانین جو ہیں وہ اسلام کے مطابق فریم کیے گئے ہیں, وہ تو ویسے ہی وہاں پر چل رہے ہیں اور ہو رہے ہیں فیصلے. لیکن موسٹ آف دا لا آف دا لینڈ جو ہے وہ چونکہ یہ گریکو رومن سسٹم میں چلتا ہے, بنیاد اس کی وہی ہے, تو وہ فیصلے اس کے مطابق ہوتے ہیں, مذہب کے مطابق نہیں ہوتے. سر عدالتوں میں جو شواہد یا شہادتیں مطلوب ہوتی ہیں یہ سزائیں سنانے کے لیے کافی ہوتی ہیں یا نہیں؟ یہ سزائیں سزا سنانے کے لیے کافی ہوتی ہیں یا نہیں؟ جو شہادتیں اور شواہد ملتے ہیں عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں یہ سزا سنانے کے لیے کافی ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی ہمارا جو سسٹم ہے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سزا دینے کا سسٹم کیا ہے. ہمارا سزا دینے کا سسٹم ایک چیز پہ, ایک سنگل لائنر, ایک سینٹینس پہ ہے کہ آپ نے کسی بے گناہ کو پھانسی نہیں چڑھانا. تو یہ اگر آپ, اور یہ بھی اسلام کا بھی قانون ہے کہ آپ نے بے گناہ کو پھانسی نہیں دینی, تو اسی بنیاد کے اوپر اسی کی ارد گرد سارا نظام کرمنل جسٹس کا چلتا ہے. تو میرے خیال کے اندر تو جتنے بھی ہمارے پاس فیسلٹیز اس وقت موجود ہیں اس کے مطابق تو اچھے فیصلے ہو رہے ہیں, ٹھیک فیصلے ہو رہے ہیں. سر عدالتوں میں آئین پاکستان کے ساتھ قانون موجود ہے, ریفرنس اور ٹرائل انصاف کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ شیخ صاحب میں آپ کو سوال سمجھا نہیں. عدالتوں میں آئین پاکستان کے ساتھ قانون موجود ہے, ریفرنس اور ٹرائل اور انصاف کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو ٹرائل چلتے ہیں اور ریفرنس چلتے ہیں اس کے بعد انصاف کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ شیخ صاحب میں تو چونکہ پارٹ آف دا سسٹم ہوں, میں ایکٹیو لیٹیگیشن میں ہوں, میں بہت ساری اور چیزیں بھی کنسرننگ لا میں کر رہا ہوں, میں ٹیچنگ بھی کرتا رہا ہوں لا کی. ابھی پریزنٹلی تو نہیں کر رہا لیکن آئی بین ٹیچنگ لا ایز ویل. تو میری نظر میں تو عدالتوں کے نظام میں ایز سچ کوئی خرابی نہیں ہے. کچھ تھوڑی بہت جو ڈیلیز کا سسٹم ہے وہ اگر اس کو ٹھیک کر لیا جائے تو انصاف ٹھیک ہو رہا ہے. سر چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی 5 رکنی 7 رکنی بینچ لارجر بینچ تشکیل دی جاتی ہے. ریفرنس اور سماعت کے دوران جج صاحبان علیحدگی کرتے ہیں, وجہ کیا بنتی ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ علیحدگی کا اختیار کر لیتے ہیں. جی وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں یہ اس میں آپ کے پاس کسی بھی جج صاحب کے پاس یہ پاورز ہوتے ہیں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا اس کیس کو سننا مناسب نہیں. فار ایگزامپل میں اس کی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر اس جج صاحب کو کسی بھی حوالے سے وہ کیس کی ہائی کورٹ میں یا نیچے کو اس کا کلائنٹ اگر رہا ہے تو وہ پھر اس کیس کو وہ پھر نہیں سنتے کہ جی یہ کیس میں چونکہ یہ میری انوالومنٹ رہی تو وہ انوالومنٹ کے حوالے سے پھر وہ اس کو نہیں سنا چاہتا اس کیس کو. سر بیان وزیر اعظم زیر التوا کیسز کی سفارشات وزارت قانون سے مانگی ہیں, اس میں عمل درآمد بھی ہوگا یا پینڈنگ ہی پڑا رہے گا؟ دیکھیں جی یہ تو اب پولیٹیکل سسٹم ہے, اس پہ کوئی زیادہ میں کامنٹ نہیں کر سکوں گا. جو پینڈنسی ہے ایک بڑا سیریس میٹر ہے, اس کو میرے خیال میں ایک ملکی سطح پہ لینے کی ضرورت ہے اور سب کو ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, ایک وے آؤٹ نکالنا چاہیے کیونکہ بڑا سیریسلی افیکٹ ہو رہا ہے
انصاف کا ٹائملی مہیا نہ ہونا. تو